اصلاح عقائد کی سیریز آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم سیریز ہے۔ اس سیریز کے اندر میں عقیدے کے بارے میں آپ کے سامنے بہت اہم لاجیکل چیزیں رکھوں گا جو اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ نے نہیں سنی ہوں گی، لیکن اس چیز کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مفتی شمائل اور اختر جاوید صاحب کی مشہور ڈیبیٹ تو سنی ہوگی۔ اس ڈیبیٹ کے اندر اختر جاوید صاحب نے ایک بات کی تھی، پہلے میں وہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مفتی شمائل صاحب جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ فیتھ ہے، اور جو صحیح لاجیکل عقیدہ ہے وہ بلیو ہے۔ یعنی انہوں نے فیتھ اور بلیو کے اندر فرق کیا تھا۔ اصل میں عقیدے کے لیے انگلش کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک فیتھ اور ایک بلیو۔ فیتھ کا معنی بھی یقین ہوتا ہے اور بلیف کا معنی بھی یقین ہوتا ہے۔ تو اختر جاوید صاحب نے مفتی شمائل صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ جو بلیف ہے انگلش کے اندر، اس کا معنی ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک موجود ہو اور پھر آپ کسی چیز پہ یقین کریں، اور جو فیتھ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی لاجک موجود نہ ہو، کوئی دلیل موجود نہ ہو، بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید۔ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ مجھے مفتی شمائل صاحب کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ مجھے آپ کے یقین پہ اعتراض نہیں ہے، آپ یقین کر سکتے ہیں، لیکن آپ بلیف والا یقین کریں، آپ فیتھ والا یقین نہ کریں، اندھا جو یقین ہوتا ہے وہ نہ کریں۔ تو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدے کا معنی بلیف، عقیدے کا معنی فیتھ دونوں ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک نہیں ہوتا۔ وہ میں آپ کے سامنے پہلے کلیئر کر دوں۔ وہ دیکھیں کہ بے شک فیتھ کا معنی بغیر دلیل کے کسی کے اوپر یقین کرنا ہے، اور بلیف کا معنی کسی لاجک یا دلیل سے کسی چیز پہ یقین کرنا ہے۔ تو مسلمان سب سے پہلے یؤمنون بالغیب، بغیر کسی دلیل کے اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ فیتھ ہے مسلمانوں کا۔ لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بلیف بھی ہوتا ہے اللہ پہ اور اسلام کے اوپر، ان کے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان کے لیے نشانیاں بتائی ہیں، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تبھی ایک جگہ جب اللہ نے کہا یؤمنون بالغیب، تو دوسری جگہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ ابراہیم نے خود اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ تو زندہ مردہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہیں بغیر دلیل کے یقین نہیں ہے، یعنی فیتھ نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے کہا قالوا بلا، مجھے بغیر دلیل کے یقین فیتھ ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن دل کو مطمئن کرنے کے لیے مجھے لاجک بھی چاہیے، دلیل بھی چاہیے، سامنے میں دیکھنا چاہتا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور اللہ نے اس کو دکھا دیا۔ تو مسلمان جو ہیں وہ پہلے فیتھ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یقین جو دوسرا ہے بلیف والا وہ بھی کرتے ہیں، لاجک بھی سمجھتے ہیں۔ تو آپ اسلام کی میری آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر واضح کلیئر دلیلیں دی گئی ہیں، لاجکس دی گئی ہیں، جو بھی چیز بتائی گئی ہے ساتھ ساتھ۔ تو اسلام کے اندر آپ کو 90% سے زیادہ چیزیں وہ ملیں گی جن کی لاجک موجود ہے، اور مفتی شمائل صاحب جو اختر جاوید صاحب کو دے رہے تھے خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر، وہ لاجک تھی۔ وہ جو کنٹیجنسی کی دلیل دے رہے تھے وہ لاجک ہی تو تھی، وہ سائنس کے اندر بھی مانی جاتی ہے کہ ہمیشہ پیچھے کسی نہ کسی چیز کا کوئی کاز ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے، جس کو کنٹیجنسی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کنٹیجنسی انفینٹ ریگریس کے طرح ہمیشہ چلتی نہیں جاتی۔ انفینٹ ریگریس آف کنٹیجنسی یہ فالس ہے، یعنی انفینٹ ریگریس سے مراد کہ یہ کنٹیجنسی چلتی چلی جائے، آگے چلتی چلی جائے اور اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اینڈ پہ جا کے کہیں نہ کہیں رکے گی تو پھر پیچھے واپس یہ کام ہوگا، نہیں تو کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لاجک ہی دے رہے تھے۔ تو وہ بلیف کی بات کر رہے تھے، فیتھ کی بات نہیں کر رہے تھے۔ تو یاد رکھ لیں، ہمارا مسلمانوں کا اللہ پہ بلیف بھی ہوتا ہے اور فیتھ بھی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال سے لاجیکل سے بتاؤں کہ یہ میتھ کے اندر بلیف بھی چلتا ہے اور فیتھ بھی چلتا ہے، دونوں کٹھے چلتے ہیں، ایک چیز آپ نہیں چلا سکتے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔
آپ ٹیبلز یاد کرتے ہیں نا، ٹیبلز 2 کا ٹیبل ہے، ہمارے پہاڑے جو پہلے یاد کرتے تھے 2 کا ٹیبل ہے، 3 کا ٹیبل ہے، دوسرے 4 کا ٹیبل ہے، آپ یاد کرتے ہیں، بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے، بڑے بھی یاد کرتے ہیں میتھ کے اندر۔ اب اس کی ایک لاجک ہے، آپ سے کوئی بھی کسی جگہ پہ پوچھے تو آپ لاجیکلی بتا سکتے ہیں کہ 8 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں تو اس کی لاجک کیا ہے، پیچھے کیا چیز آتی ہے۔ لیکن آپ کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ آپ کو لاجک ایک دفعہ سمجھ آ گئی کہ ہاں جی ایسے ایسے لاجک چلتی ہے، اس کے بعد آپ کو رٹا لگوایا جاتا ہے، آپ کو فیتھ دلوایا جاتا ہے بغیر دلیل کے، جی 8 7 آر 56 آپ کہہ دیں، آپ نہ سوچیں، بس آپ رٹا لگائیں، بچوں کو کہتے ہیں نا۔ تو بہت سی چیزیں پہلے ٹیچرز میتھ میں بچوں کو لاجک سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ a² + b² + 2ab = a + b (2) بس آپ یہ رٹا لگا لیں، پہلے لاجک سمجھاتے ہیں۔ پھر بائنومیل تھیورم سمجھانا ہو تو اس میں بھی پہلے لاجک سمجھاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اب آپ یہ فارمولا رٹا لگا لیں۔ لگواتے ہیں کہ نہیں لگواتے؟ جتنے لاجیکل بن جائیں۔ تو یہی تو فیتھ ہے، لیکن اس فیتھ کے پیچھے لاجک علیحدہ سے موجود ہوتی ہے۔ تو مسلمان بھی جب فیتھ کرتا ہے تو پہلے لاجک سے سمجھتا ہے کہ یہ چیز بہترین ہے، پھر اس کے بعد فیتھ کے اوپر آ جاتا ہے کچھ چیزوں میں۔ ان کو بار بار لاجک کے اندر جانا ضروری نہیں ہوتا نا، کہ میں بار بار جاؤں جی مجھے آپ لاجک بتاؤ کہ 8 7 آر کتنے بنتے ہیں، میں ٹیبلز کو نہیں مانتا، میں ٹیبل کے فیتھ کے اوپر یقین نہیں کرتا۔ تو یہ چیز یاد رکھ لیں، ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو 90% چیزیں کلیئر ہو گئی، ان کے اصول لاجک کلیئر ہو گئے، اور 5% 4% 10% چیزیں ہیں جو آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی۔ تو میتھ کے اندر بھی ہے کہ آپ باقی اصولوں کے مطابق اس کے بھی کچھ اصول بنا دیں جو آپ کو سمجھ نہ بھی آئیں، لیکن آپ کو وہ ماننا پڑے گا۔ تو یہی تو کرل گیڈل نے وہ سٹیٹمنٹس بتائی تھی کہ there are certain statements that are true but that cannot be proven within that system، کہ ہم ان کو اس سسٹم میں پروو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم ان کو نہ مانیں تو وہ پورے کا پورا سسٹم ہی فلاپ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے فیتھ کی اصل ڈیفینیشن، کہ فیتھ ضروری ہوتا ہے، بعض جگہ پہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم لاجک سے بھاگ رہے ہیں، وہ فیتھ کے پیچھے بھی لاجک موجود ہوتی ہے۔ ایک تو یہ چیز میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اب اصل عقیدے کی طرف آتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں کہ یہ عقیدہ اصل میں نظریے کی ایک قسم ہے۔ نظریہ مین براڈر کنسپٹ ہے، جیسے بایولوجی ہوتی ہے، بایولوجی کے اندر زولوجی اور باٹنی نیچے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اسی طرح یہ مین نظریہ آئیڈیالوجی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ مین بڑا کنسپٹ ہے، اس کے نیچے قسم ایک ہے عقیدہ۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو نظریہ سمجھاؤں گا، تب آپ کو عقیدے کی سمجھ آئے گی۔ تو نظریے کے لیے، آئیڈیالوجی کے لیے یہ چیز سمجھ لیں کہ انسان کا کوئی بھی عمل نظریے کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی انسان اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی وہ کام کرے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوگی۔ بغیر آئیڈیالوجی کے اگر کوئی کام کرے گا تو اس کو مجنون یا پاگل کہتے ہیں۔ جو پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، وہ بغیر آئیڈیالوجی کے لیے ایسے ہی چل نہیں پڑے گا، ایسے ادھر نہیں چل پڑے گا۔ اگر وہ ٹہلنے کے لیے ہی چلے گا، اس کے پیچھے بھی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو فریش کروں۔ تو نظریہ یا آئیڈیالوجی یہ انسان کے عمل کے لیے بنیادی شرط ہے۔ پاگل نہیں، مجنون نہیں، جو صحیح عقل مند انسان ہوتا ہے اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ اگلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے، یا تو یہ ہماری خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم خواہشات کے پیچھے چل کے تو کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھوک لگی ہے تو میں وہ کام کھاؤں، کوئی چیز کھاؤں، کھانا کھاؤں، تو یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے کہ جی میں کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھر جائے گا، مجھے سکون مل جائے گا، یہ ایک نظریہ ہے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری خواہشات ہیں، ان کے خلاف ہم نے آئیڈیالوجی بنائی ہوتی ہے، کہ مثال کے طور پہ صبح صبح اٹھنا میرے لیے مسئلہ ہے، میں صبح صبح نہیں اٹھنا چاہتا کیونکہ میری خواہش کے خلاف ہے، لیکن میری نوکری ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ صبح اٹھ کے ورزش کروں گا تو میرا بلڈ پریشر بہترین ہو جائے گا،
تو اس کے لیے پھر میں خواہش کے خلاف صبح صبح اٹھتا ہوں، یا پھر میرے رب کا حکم ہے کہ صبح صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو یہ میری نفس کے خلاف آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے۔ تو نظریہ کبھی نفس کے مطابق بھی ہوتا ہے، کبھی نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس نظریے کی دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اس نظریے کی دو بنیادی چیزیں، کہ ہر نظریہ یا تو دین کی وجہ سے ہوتا ہے یا دنیا کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان داڑھی رکھتا ہے، اب یہ داڑھی یا تو وہ دین اسلام کی وجہ سے رکھے گا، یا پھر داڑھی دین کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، اس کے منہ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہ اس کو چھپانے کے لیے داڑھی رکھ رہا ہے، یا وہ کہیں ایسی جگہ نوکری کرنا چاہتا ہے جو داڑھی کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے داڑھی رکھنا چاہتا ہے، یا وہ داڑھی سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، وہ خوبصورتی کے لیے داڑھی رکھنا چاہتا ہے۔ تو داڑھی بھی ایک دین کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، دین سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو نظریہ بھی دین کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، غیر دین کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ کچھ نظریے پختہ ہوتے ہیں اور کچھ نظریے کمزور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے داڑھی رکھی کہ مجھے خوبصورت نظر آتا ہوں داڑھی کی وجہ سے، یا داڑھی کی وجہ سے نوکری ملے گی، لیکن وہ پختہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا بھی اس کو کوئی مسئلہ ہوا، کسی نے کہا داڑھی کٹوا دو، اس نے داڑھی کٹوا دی، پھر داڑھی رکھ لی، پھر کٹوا دی، یعنی پختہ نہیں ہے، مذبذبین بین ذالک۔ تو نظریہ پختہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے جی جو مرضی ہو جائے میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا، اور کچھ ہوتا ہے نہیں میں داڑھی کٹوا بھی لوں گا پھر رکھ بھی لوں گا۔ تو نظریے میں دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک نظریہ دین کی وجہ سے ہوتا ہے یا دین کے بغیر دنیا کی وجہ سے، اور دوسرا میں نے بتایا کہ نظریہ پختہ بھی ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں سمجھ آ گئیں۔ اب ہم آتے ہیں عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ تو عقیدہ عقد سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے گرہ لگانا۔ عقد ثانی ہم کہتے ہیں نا، نکاح جب ہوتا ہے اس میں بھی گرہ میاں بیوی کے درمیان تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ تو گرہ لگانا ایسے نظریات، یہ نظریات کی قسم ہے عقیدہ، ایسے نظریات جن کو ہم اپنے دماغ سے گرہ لگا دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، اور اس میں دو شرائط پائی جاتی ہیں، وہ ہمارا عقیدہ کہلاتا ہے۔ ہر وہ نظریہ جس کو ہم دماغ سے گرہ لگاتے ہیں اور ہمارے اعمال اس کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن اس میں دو شرائط پائی جائیں تو وہ ہمارا عقیدہ ہوگا۔ وہ دو شرائط جو میں نے آپ کو نظریے کی بتائی تھی کہ وہ نظریہ دین کی وجہ سے ہو، دنیا کی وجہ سے نہ ہو۔ مثلا داڑھی رکھی ہے، اگر داڑھی میری دین کی وجہ سے ہے تو یہ میرا عقیدہ کہلائے گا، اور اگر یہ دنیا کی وجہ سے رکھی ہے تو یہ عقیدہ نہیں کہلائے گا۔ دوسری شرط جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ عقیدہ پختہ، نظریہ پختہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا نظریہ پختہ ہے تو وہ عقیدہ ہوگا، اگر آپ کا نظریہ پختہ نہیں ہے تو وہ عقیدہ نہیں ہوگا۔ ہاں پختہ میں کچھ کم پختہ، کچھ زیادہ پختہ یہ ہو سکتا ہے، جیسے گرہ لگاتے ہیں نا تو کچھ گرہ بہت سخت ہوتی ہیں، ٹائٹ، کچھ گرہ تھوڑی سی ڈھیلی ہوتی ہیں، وہ بھی گرہ میں ہی مانی جائیں گی، عقیدہ میں ہی مانی جائیں گی، لیکن بالکل ہی کھلی ہوئی کھوکھلی گرہ اس کو گرہ نہیں کہیں گے، اس کو عقیدہ نہیں کہیں گے۔ یہ چیزیں عقیدے کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اگلی چیز جو آپ کو سمجھانی ہے وہ اس عقیدے کی اہمیت۔ اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے؟ عام طور پہ اس میں بھی بات کی جاتی ہے نا کہ جی تم کہتے ہو جی عقیدہ درست کرو، اعمال بھی تو اچھے کر رہے ہیں نا، اگر اچھے اعمال کریں عقیدہ اچھا نہیں بھی ہے تو تمہیں اس سے کیا مسئلہ، عمل تو اچھا ہو رہا ہے نا۔ تو عقیدے کی اہمیت میں آپ کو اب بتاؤں گا، بہت اہم چیز ہے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے اس طرح کا آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو۔ کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ تو بڑا اچھے عمل کر رہا ہے، مدر ٹریسا ہے، حاتم طائی تھا، مدر ٹریسا ہے، عبدالستار ایدھی ہے، یہ سارے خدمت ہی کر رہے ہیں نا، کوئی مرزائی ہے وہ بھی خدمت کر رہا ہے، تو عمل تو اچھے کر رہے ہیں نا، تو آپ کو عقیدے کی کیوں فکر پڑی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ عقیدہ کس کے لیے ہے، یہ میں مسلمان کے لیے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، باقیوں کی عقیدے کی نہیں بات کر رہا۔ جب آپ نے باقی ساری چیزیں دیکھ لیں اور اسلام کو سمجھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا، اب اسلامی عقیدہ آئے گا۔ میں اسلامی عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ تو قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے ہمیں زندگی اور موت کیوں دی، یہ زندگی اور موت کیوں ہے ایک مسلمان کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے۔
تو ابھی میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نظریے پہ، اور وہ نظریہ جو پختہ عقیدے پہ. عقیدے کے بغیر، نظریے کے بغیر کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے وہ مجنون ہوتا ہے. عقل مند بغیر آئیڈیالوجی کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. یہ تو کنفرم ہے، اس پہ کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا. جب اللہ نے ہمیں بہترین اعمال کے لیے پیدا کیا تو اس کے لیے عقیدہ یا نظریہ بہترین ہونا یہ لازم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع جب کیا تو 2 عقائد کو ہی درست کیا، ایک آخرت کا عقیدہ اور ایک توحید کا عقیدہ. اسی کے اوپر زور لگایا، اعمال کے اوپر نہیں زور لگایا. یہ عقیدے دونوں درست ہو جائیں گے تو عقیدے کے بعد ہی عمل صحیح ہوں گے نا. تو یاد رکھ لیں، عقیدے کی اہمیت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اعمال عقیدے کے اوپر ہی منحصر ہوتے ہیں، نظریے کے اوپر ہی ہوتے ہیں. میں اب اگلی مثال آپ کو دیتا ہوں. میں آپ کو ایک اور چیز جو بتاتا ہوں، کہا جاتا ہے نا کہ جی اگر کوئی اچھا عمل کر رہا ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر خیر ہے، عمل تو اچھا آپ کو ہو گیا نا. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سلطانہ ڈاکو، اس کا نام سنا ہوگا. وہ ڈاکے ڈالتا تھا نا، ڈاکہ ڈال کے کیا کرتا تھا؟ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا. اب غریبوں میں بانٹنے کا عمل بہترین ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو حاتم طئی کرتا تھا، یہی تو مدر ٹریسا کرتی تھی، سارے کرتے تھے نا. تو پھر آپ سلطانہ ڈاکو کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ غریبوں کے اندر بانٹنے والی وہ جو چیزیں کرتا تھا آپ اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتے نا. کسی جگہ پہ سپورٹ کیجئے، بڑا اچھا عمل کرتا تھا، بڑا اچھا غریبوں کی مدد کرتا تھا. نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو لوگوں کے اندر یہی چیز ہوگا کہ یہ بڑا اچھا عمل ہے اور پھر میں بھی ڈاکہ ڈال کے یہ عمل کرنے لگ جاؤں. آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ جب بتائیں گے کہ سلطانہ ڈاکو بڑا اچھا عمل کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، لوگ اس کی پیروی شروع کر دیں گے اور لوگ بھی ڈاکے ڈال کے غریبوں میں یہی کام بانٹنا شروع کر دیں گے تو لاقانونیت تو پیدا ہو جائے گی نا. میں آپ کو ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں. طالبان والے ہیں، ٹی ٹی پی والے ہیں، بی ایل اے والے ہیں، وہ آ کے یہاں پہ غریبوں کی مدد شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو اجازت دیں گے؟ غریبوں کی مدد شروع کر دیں. بس بی ایل اے والے غریبوں کی مدد شروع کر دیں، ایک بڑی تنظیم بنا لیں، فلاح انسانیت. آپ ان کو اجازت دیں گے؟ بی ایل اے والوں کو کیوں نہیں دیں گے؟ وجہ. ٹی ٹی پی کو اجازت کیوں نہیں دیں گے؟ وجہ سوچے نا. یہی وجہ ہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، کیوں نہیں اجازت دیں گے؟ کہتے ہیں جی، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. ایدھی صاحب ہمارے تھے نا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو چاہے کوئی مرزائی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، جو بھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے نا وہ اللہ کے ہاں معتبر ہے، بہترین ہے، ہم اس کی عزت کریں گے. تو اب ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر ٹی ٹی پی والے یہی غریبوں کی خدمت آ کے پاکستان میں کرنا شروع کر دیں تو آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ ان کو کیوں نہیں اجازت دیں گے؟ اس لیے اجازت نہیں دیں گے کہ جب وہ غریبوں کی خدمت کریں گے تو غریبوں کے اندر، لوگوں کے اندر ان کی اچھائی پھیلے گی اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور پھر وہ برین واش کریں گے. یہی تو برین واش کرتے ہیں نا بی ایل اے والے، بچوں کو غریب برین واش کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کو اجازت دے دی تو وہ برین واش کریں گے. یہ مشنریز جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ غریبوں کی خدمت ہی کرتے ہیں. مشنریز جا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. عیسائی مشنریز کا نام سنا ہوگا نا، مختلف ممالک میں جاتے ہیں، پاکستان میں بھی آتے ہیں. این جی اوز ہوتی ہیں، یہ لوگوں کے اوپر خرچ کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ خرچ خالی ایسے نہیں کرتی ہیں. آپ کسی این جی اوز کو کہیں کہ جی آپ پیسے دے دیں ہم خرچ کر لیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گی. وہ کہیں گے، یہ این جی اوز کہیں گے کہ یہ ہمارے پیسے ہیں، یہاں خرچ کرو اور ہماری یہ باتیں مانو. وہ اپنی چیزیں منوائیں گے. کوئی بھی مشنریز آپ کو پیسے دے کے تو چلا نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا. مجھے ایک بندہ دکھا دے مشنری جو کہے جی یہ پیسے لے لو، تم اپنی مرضی سے جیسے تقسیم کر دو. وہ کہے گا نا، تقسیم تو ہم کریں گے اور ہم اپنی مرضی، اپنی دعوت بھی پہنچائیں گے. تو یاد رکھ لیں میرے بھائیو، یہ عقیدے کا درست ہونا یہ پہلے ہے، اعمال کا درست ہونا یہ بعد میں ہے. اعمال کو ہم بعد میں دیکھیں گے،
عقیدوں کو پہلے دیکھیں گے انشاءاللہ. آگے پھر انشاءاللہ اگلی اس میں عقیدے کی انواع اور اس کی اقسام وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.